یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ ایوان مؤثر انداز میں چلے، اس کی حاضری اچھی ہو۔ ابھی 1 گھنٹے سے زائد اجلاس لیٹ شروع ہوا۔ پارلیمانی لیڈرز جتنے ہیں ان کی ذمہ داری ہے۔ صادق عمرانی صاحب نے تو ایک تجویز دی ہے کہ مجھے کہا آپ پیش کریں تو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ جو پارلیمانی لیڈرز ہیں ان کے ایم پی ایز نہیں آتے یا لیٹ آتے ان کے بجٹ کو کٹ لگایا جائے۔ ان کے تنخواہ تو پورا لیں گے، لیکن ان کا جو بجٹ ہے پارلیمانی لیڈرز جتنے ہیں حکومتی، یہ ایوان یہ پارلیمنٹیرین کو پارلیمنٹ کو عزت دینا چاہیے۔ جو پارلیمنٹیرین کا دعویٰ کرتے ہیں وہ پارلیمنٹ کو عزت نہیں دیتے، پارلیمنٹ کو عزت کون دے گا؟ تو یہ 1 گھنٹہ بلوچستان 1,48,00,000 لوگوں کا نمائندہ یہ پارلیمنٹ ہے، اس کی حالت یہ ہے کہ 1 گھنٹہ لیٹ ہو، ہم پاکستانی قوم کو وقت کی پابندی کیسے کرائیں گے؟ ہم بلوچستان کی قوم کو اچھی منزل کیسے دیں گے، اچھی ٹریک کیسے دیں گے؟ تو اس لیے میں نے کل کہا تھا کہ اندر تو سارجن ہے اندر، لیکن باہر بھی سارجن ہونا چاہیے تاکہ یہ بر وقت جو ہے یہ ہمارے لیے، میں بطور پارلیمنٹیرین پارلیمانی لیڈر، ایک تو بات میری ہے۔ دوسری بات یہ ہے میڈم اسپیکر، یہ قواعد ہے صوبائی اسمبلی کا، اس میں ہے کہ قواعد ہے 167۔ آج پارلیمنٹ کو 1 سال، بلوچستان اسمبلی کو پارلیمانی سال ہمارا پورا ہونے والا ہے۔ اس پورا سال جو وعدے ہوئے وزراء کی طرف سے، پارلیمانی سیکرٹریز کی طرف سے، حکومت کی، اس میں ہے کہ ایک باقاعدہ مجلس بنایا جائے گا، پوری رپورٹیں آئیں گی کہ یہ پورا سال جتنے وعدے ہوئے، جتنے یہاں یقین دہانیاں ہوئی، ان پہ کتنا فیصد عمل ہوا، کتنا فیصد عمل نہیں ہوا۔ آیا میں سوال کرتا ہوں کہ یہ مجلس کا تقرر ہوا ہے؟ یہ مجلس جو ہے، یہ 7 رکنی مجلس 167 بننا تھا، اور یہ رپورٹ بھی آ جائے اگلے اجلاس میں، آنا چاہیے کہ پورا سال جو یقین دہانیاں اس کی تعداد کتنی ہے، کتنا عمل درآمد ہوا ہے، کتنا عمل درآمد نہیں ہوا ہے، جتنے وعدے ہوئے ہیں کتنا فیصد عمل ہوا، کتنا فیصد عمل نہیں ہوا، اس کی رپورٹ اس قواعد کی روشنی میں ایوان کے سامنے آنی چاہیے۔ 167۔ جی مولانا صاحب، ایک تو یہ میری یہ تھی کہ یہ اگر پارلیمانی سال پورا ہونا ہوا۔ تیسری میری بات یہ ہے میڈم اسپیکر، پہلے بھی ہم بارڈر کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ چمن بارڈر بند، پنجگور بند، تربت بند، گوادر بند، تفتہ، یہ ہمارا ماشکیل بند۔ اس کی انشاءاللہ جب منڈے کو سیشن ہوگا پوری اس کی صورتحال ہم بیان کریں گے ان کیمرہ سیشن میں، پوری تفصیل کہ اس کے منفی اثرات کتنے صوبے پہ بڑھے، اس میں انشاءاللہ تفصیلی بات کر لیں گے، ابھی میں نہیں کروں گا۔ لیکن ابھی میرے پاس ایک نوٹیفیکیشن ہے، یہ میرے ہاتھ میں اسسٹنٹ کمشنر گوادر کی طرف سے۔ میں صوبائی حکومت کو کہتا ہوں وہ ایمانداری سے مجھے بتائے کہ بہت سارے فیصلے ان کے، میں کہتا ہوں ان کی طرف سے، میں اپوزیشن کا ممبر ہوں لیکن ان کی طرف سے میں کہتا ہوں ان کو پتہ نہیں ہے، ان کے فرشتوں کو بھی پتہ نہیں ہے۔ یہ نوٹیفیکیشن ہے، اس میں لکھا ہے، میں نے اتوار کے دن دفتروں کی چھٹی سنا ہے کہ سرکاری دفتر چھٹی ہوتے ہیں، بارڈر کا 2 دن کا نوٹیفیکیشن جاری ہوتا ہے حکومت بلوچستان کی طرف سے کہ 2 دن فی الحال بارڈر بند ہے۔ کبھی مین روڈ کی چھٹی ہوا ہے؟ مین روڈ کی چھٹی ہوئے کہ یہاں اتوار کے دن نہ گزرا جائے؟ یہ ہے حکومت بلوچستان۔ اس نے لکھا ہے اسسٹنٹ کمشنر نے گوادر نے کہ حکومت بلوچستان کی ہدایت پر فلان چیک پوسٹ اتوار کو بند ہوگا۔ حکومت مجھے یہ وزراء ہے، میں یقین سے کہتا ہوں کسی کو پتہ نہیں۔ اب اندازہ لگنا یہ بلوچستان کے فیصلے کون کرتا ہے؟ کبھی روڈ کی چھٹی ہوا؟ پتہ نہیں کہ 26ویں ترمیم تو نہیں ہے، جب 26ویں آئینی ترمیم میں تو یہ نہیں ہے، یہ 29ویں ترمیم ہے۔ حکومت اس میں لکھا ہے، اس میں اسسٹنٹ کمشنر گوادر لکھ رہا ہے حکومت بلوچستان کی ہدایت پر، یہ میرے سامنے، حکومت بلوچستان کی ہدایت پر تالار چیک پوسٹ اتوار کو بند ہوگا۔ یہ چیک پوسٹ ہے، مین روڈ ہے، لوگ یہ کوئی آرڈر ہے؟
सादिक उमरानी साहब को मैं कसम कहूंगा पता नहीं है, जहूर बुलैदी साहब को मैं कसम कहूंगा पता नहीं है, किसी वजीर को मैं कसम कहता हूँ पता नहीं है। ये आर्डर जो है शोएब आपको पता है? मौलाना साहब जो ये आपके किसी हाथ को ये में- नूर मोहम्मद दोमर साहब आपको पता मौलाना है? साहब, नूर मोहम्मद दोमर साहब आपको पता है इसका? मौलाना साहब, अच्छा ये बख्श काकड़ साहब आपको पता है? ये मैंने मैं मौलाना साहब किसी वजीर को नहीं, मौलाना मेरी बात साहब, जो सुनो, आपके हाथ में पेपर है जी। इसकी कॉपी आप जमा मैं आपको देता जी, हूँ। आप- मुझे अंदाजा लगा है मैडम स्पीकर, ये मुझे मेरे हुकूमती लोगों से गुजारिश है, बलूचिस्तान हमारा है। डायरेक्टली जो है मौजूद